اس کے بعد ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناب ساحل ادیم صاحب نے ایک اتنی بڑی بونگی ماری ہے، اتنی بڑی غلط بیانی کی ہے، اتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر، انہیں پتہ تھا لیکن انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ان سے ہو گئی ہے غلط بیانی انہوں نے کی ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ جان بوجھ کر کی ہو۔ ان کا علم ہی اتنا ہے بیچاروں کا۔ فقہ اسلامی اور مکاتب فکر جو فقہ اسلامی کے حوالے سے ہماری اسلام میں ہیں، مسلمانوں میں، ان کا انہیں بالکل علم نہیں، بالکل کورے ہیں۔ ایک بنیادی اور موٹی سی بات تھی گھوڑے اور گدھے کے بارے میں، فقہ اسلامی میں اور جو فقہی مکاتب فکر ہیں ان میں جو اختلاف ہے، لیکن ساحل ادیم صاحب کو بالکل نہیں پتہ۔ اسے کہتے ہیں کہ جہل مرکب۔ ایک ہے انسان نہ واقف ہوتا ہے کسی بات سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں، وہ مانتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے بیٹھا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو یہاں جناب ساحل ادیم صاحب جہل مرکب بنے ہوئے ہیں، وہ غصے سے علماء پر پھنکار رہے ہیں اور ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ کہتے ہیں اسلام میں تو گدھا حلال تھا، گدھا حرام ہوا ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام کہا۔ کہتے ہیں کہ کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ یہ پاکستانی ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو نبی مان لیا ہے۔ کہتے ہیں تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیا ہے سوائے ابو حنیفہ کے، وہ بھی کنڈیشنل۔ کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے۔ تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیا سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کنڈیشنل۔ کہتے ہیں تمام ائمہ کرام گدھے کو حلال کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حرام کہتے ہیں اکیلے، اور وہ بھی کنڈیشنل کہتے ہیں، یعنی کچھ صورتوں میں اس کو صاف صاف حرام نہیں کہتے اور ہر شخص کے لیے اور ہر وقت کے لیے حرام نہیں کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کو نبی نہ مانیں، ابو حنیفہ نے اگر کہہ دیا حرام ہے تو آپ مانیں، بے شک حرام مانیں، مگر ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، ابو حنیفہ نے اگر کہہ دیا حرام ہے آپ مانیں، آپ بے شک حرام مانیں، مگر ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات پہ یقین کر لیا ہے، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ امام ابو حنیفہ کی بات پہ یقین کریں کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہیں ہے تو ان کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب پھر وہی ہے کہ صرف اور صرف امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے گدھے کو حرام کہا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی بدترین جہالت ہے، نہ واقفیت ہے کہ ایک موٹی سی بات پتہ ہی نہیں۔ گدھے کی حرمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انفرادی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ تمام مشہور فقہی مکاتب فکر اور فقہا کے نزدیک یہ حرام ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں نا، آپ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا۔ ہم آپ کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کہا ہے، جیسا کہ آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گدھے کو حرام کہنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تمام ائمہ کرام گدھے کو حرام کہتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ نہ ہو، کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ ائمہ کرام کا فقہی مذہب فلاں چیز کی حلت یا حرمت کے بارے میں کیا ہے، یا اس کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں کیا ہے، تو کچھ کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ تو ایک فقہی انسائکلوپیڈیا بھی لکھا گیا ہے جو الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، کویت سے علماء نے کوشش اور کاوش کی اور ایک بہت بڑا 45 جلدوں پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، جس میں یہ فقہی جو مکاتب فکر ان کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کیا اختلاف ہے اور ان کے پھر دلائل کیا ہیں، وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص کو فقہ اسلامی پر زیادہ معلومات نہیں ہیں تو وہ بھی آسانی سے اس انسائکلوپیڈیا سے یا دیگر اور بھی انسائکلوپیڈیاز اس حوالے سے ہیں، ان سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔
لیکن جستجو تو وہی کرے گا نا جو کچھ سیکھنا چاہے گا، اور جو علم سے بالکل خالی ہو کر بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھ رہا ہو، اور علماء کو وہ کہتا ہو کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ علم سے ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ الموسوعہ الفقہیہ جو ہے اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ذهب الحنفیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ وهو القول الراجح للمالکیۃ الی حرمت اکل لحم الحمار الاہلی۔ کہتے ہیں کہ حنفی ہوں، شافعی ہوں اور حنبلی ہوں، بلکہ مالکیوں کے نزدیک بھی راجح قول یہی ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جناب ساحل ادیم صاحب، آپ تو یہ فرما رہے ہیں پورے وثوق کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ بھی کنڈیشنل، گدھے کے گوشت کو حرام کہا ہے، جبکہ احناف ہوں یا شوافع ہوں یا حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں، سب مالکیہ کے نزدیک بھی راجح قول یہی اور باقی تینوں کے نزدیک بھی کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، گھریلو گدھا حرام ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اسی موضوع فقہیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذهب الشافعیۃ والحنابلۃ وهو القول الراجح للمالکیۃ الی حرمت اکلہ ونحوہ مذہب الحنفیہ، کہ شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، ان کے مالکیوں کا بھی قول راجح یہی ہے اور باقی تینوں کا بھی کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو عربی آتی ہے تو وہ خود الموسوعۃ الفقہیہ اٹھائیں اور وہاں سے یہ سارا کچھ پڑھ لیں، یا پھر شوافع کی، اسی طرح حنابلہ کی، اس طرح مالکیوں کی، اس طرح حنفیوں کی کتابیں اٹھائیں اور ان سے وہ دیکھ لیں کہ ان کا موقف کیا ہے اور ان کا مذہب کیا ہے گدھے کی حرمت کے بارے میں۔ اور اگر عربی نہیں آتی تو کسی سے ہیلپ لے لیں، کسی سے ٹرانسلیشن کروا لیں، حوالے ہم نے دے دیے ہیں، اوریجنل سورس ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیا ہے، ان کے سامنے اسکین بھی آ گئے ہیں، وہاں سے اس کا وہ ترجمہ کروا لیں، ٹرانسلیشن کروا کے اس کو دیکھ لیں اور اگلے بیان میں رجوع ریکارڈ کروا دیں اور بتا دیں کہ مجھے بہت بڑی غلطی لگی اور میں نے تمام ائمہ کرام پر جھوٹ باندھ دیا، یا غلطی سے مجھ سے ایسا ہو گیا کہ جھوٹ بولا گیا ان ائمہ کرام پر، غلط بیانی ہو گئی، میں اپنے بیان سے رجوع کرتا ہوں۔ ورنہ پھر محمد علی انجینئر صاحب ہوں یا پھر ساحل ادیم صاحب ہوں، اگر ڈٹے رہیں گے تو پھر لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے ان کی حرکتوں کو۔ اور یہ اتفاقی موقف ہے علماء کا تمام امت میں کہ گدھا حرام ہے، یعنی اہل سنت کی حد تک تو بالکل اتفاقی ہے۔ اور اس پر امام ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ جو صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں فقہاء الامصار مجمعون علی تحریم الحمر، کہتے ہیں کہ تمام علاقوں کے جو فقہاء ہیں، تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ گھریلو گدھے حرام ہیں۔ باقی اگر انفرادی طور پر ہم بات کریں مختلف ائمہ جو مکاتب فکر کے ائمہ ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو وہ مان چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حرام کیا ہے۔ اب باقیوں کے بارے میں سن لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو موسوعہ والوں نے لکھ دیا ہے اور یہ پکی بات ہے اور ان کے مذاہب کی کتابیں بھی آپ دیکھ لیں، لیکن ہم ایک ایک قول چلیں پیشکاری دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے مسائل الامام احمد، تو اس میں انہوں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا اور سنا، سوال جواب ہوتے تھے اور وہ بیٹھ کے لکھتے تھے اور بعد میں امت کو پہنچاتے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے میں نے اپنے والد صاحب کو یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سنا خود اپنے کانوں سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو گدھے سے ایک تار حاصل کی جاتی ہے یا دھاگا حاصل کیا جاتا ہے، تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ انتڑیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کو بھی بطور دھاگا وہ خشک کر کے استعمال کرتے تھے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ذریعے ہم چیزوں کو سیتے ہیں، چمڑے کو سی لیتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے چیز، انتڑیاں خشک کر کے جو وہ دھاگا بنا لیتے ہیں، تو پہلے استعمال ہوتا تھا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور جو
قربانی کے موقع پہ خصوصاً، تو ان سے وہ تانت تیار کی جاتی تھی۔ تو پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ لا یحلو، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے ذریعے چیزوں کو جوڑنا اور سینا بھی جائز نہیں ہے۔ او یستعمل فی شیء، کسی چیز میں بھی ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن زَكَّ الْحِمَارَ، اگرچہ کسی نے گدھے کو ذبح بھی کر لیا ہو، یعنی ایک تو مردہ گدھا ہے نا، گدھے کو ذبح بھی کر لیا ہو نا، چھری پھیر دی ہو، تو تب بھی اس کے جسم سے حاصل کیے جانے والے جو دھاگے ہیں ان کے استعمال سے کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ کیوں؟ لا یوکل لحمہ، کیونکہ اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اس کو ذبح بھی کر لیا جائے تب بھی اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر وہ مردار ہو جائے تب بھی اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بلکہ دوسری جو روایت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، اس میں پوچھا گیا کہ گدھے کی جو لید ہے، اس کا جو فضلہ ہے، وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ گدھے کی ہر چیز سے بچا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی رجسن، یہ ناپاک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک فرما دیا تو اس کے بعد اس کے جسم سے کوئی چیز جو نکلی ہے، جیسا لید وغیرہ ہے، پیشاب اس کا پخانہ ہے، اس سے بھی آپ نے کلی اجتناب کرنا ہے، وہ بھی آپ کے کپڑوں کو ناپاک کر دے گی۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ معروف ہے علماء کے ہاں کہ جو وہ اپنی کتاب موطا میں روایت درج کرتے، جو حدیث لے کر آتے ہیں، وہ ان کا مذہب ہوتا ہے، اور ظاہر ہونا بھی چاہیے کہ ایک امام ایک حدیث کو نقل کر رہا ہے اور اس سے کوئی معارضہ نہیں کر رہا اور اس کو بطور تعلیم نقل کر رہا ہے لوگوں کو آگے پہنچانے کے لیے، تو اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس پر عامل بھی ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور باقی ائمہ تو چلے دیگر روایات بھی لے آتے ہیں، مختلف قسم کی روایات لے آتے ہیں، وہاں تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ روایت لائے ہیں اور یہ بھی لائے ہیں، دونوں روایتوں میں سے ان کا مذہب کون سا ہوگا، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کرتے، وہی حدیث لاتے ہیں جس پر وہ خود عامل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی حدیث گدھے کی حرمت والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متع سے بھی منع فرمایا اور گھریلو گدھے کے گوشت سے بھی منع فرمایا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں درج کی ہے۔ جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے تو اس پر ہم آگے ذرا تفصیل سے بات کرنے والے ہیں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ بھی آگے آنے والا ہے کہ انہوں نے بھی صاف طور پر گدھے کے گوشت کو حرام کہا ہے کہ گدھے کا گوشت بالکل حرام ہے، دو ٹوک الفاظ میں۔ لہٰذا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یا کتنی بڑی غلط بیانی ہے، یا کم از کم اگر انہیں پتہ نہیں تھا ساحل ادیم صاحب، تو کتنی بڑی جہالت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ائمہ کرام کے نزدیک گھریلو گدھا جو ہے اس کا گوشت حلال ہے۔ تو اب فقہی مکاتب فکر میں یہ جو اختلاف تھا ہی نہیں، اس کو اختلاف بنا کے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے گدھے کو حرام کہا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہاں اس سے بھی دلچسپ بات یہی ہے کہ اصل میں یہ بات گھوڑے کے بارے میں تھی، یہ جو اختلاف ہے نا یہ گھوڑے کے بارے میں تھا کہ تمام ائمہ کرام کے نزدیک گھوڑے کا گوشت، جو مشہور ائمہ ہیں ان کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اسے مکروہ، ان سے منسوب ہے کہ وہ مکروہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہدایہ جو معتبر ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن حسن اور امام ابو یوسف جو دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کے خلاف گئے ہیں اس معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں سے، جو مشہور فقہا ہیں ان میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور یہ اختلاف گھوڑے کے گوشت کے بارے میں تھا، گدھے کے گوشت کے بارے میں نہیں تھا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ساحل ادیم صاحب نے گھوڑا اور گدھا ایک کر دیا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک مشہور ضرب المثل بھی ہے، ایک کہاوت ہے کہ کھوتا کوڑا ایک کر دیتا، یعنی ایک بہت موٹی سی بات ہوتی ہے، بہت واضح بات ہوتی ہے، اگر اس میں بھی کوئی فرق نہ کر سکے
اور دونوں باتوں کو ایک بنا دے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے گھوڑا اور گدھا ایک کر دیا ہے، یعنی اتنی موٹی بات بھی اس کو پتہ نہیں تھی۔ جناب ساحل ادیم صاحب نے بھی گھوڑا گدھا ایک کر دیا ہے، یعنی یہ موقف جو اختلاف تھا یہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں تھا، گدھے کے گوشت کے بارے میں نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو گدھے پر فٹ کر دیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، اور اس کے بعد اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ساحل میاں کے پاس کوئی شرعی علم ہے، دین کا بھی کوئی علم ان کے پاس ہے، تو اللہ ہی اسے سمجھا سکتا ہے۔ ایسے لوگ پھر دجال کو بھی الہ مان لیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے نہیں اتنی واضح واضح نشانیاں کہ صاف باتیں ہیں کہ غلط بیانی ہے، جہالت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہوں گے، جناب یہ ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں، یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، جنہیں ساحل ادیم صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی، خام خواہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب وہ گدھے کو حلال کہتے رہیں، کھوتے لوگوں کی نظروں میں حلال کرتے رہے، ہم ان کو کچھ کہیں ہی نہ، اور اتنی بڑی بڑی جہالتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائیں کہ ساری امت حلال کہتی ہے، امام ابو حنیفہ گدھے کو حرام کہتے ہیں، اور ہم ان کو جواب ہی نہ دیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ ہی سمجھائے گا ایسے لوگوں کو۔